بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ صحابہ کی صف میں ایک نام حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو اس امت کا یوسف کہتے تھے، یعنی جتنی خوبصورتی ان کے اندر پائی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورتی میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی اور شخص میں نہیں پاتا۔ ایک دفعہ یہ لنگی میں باہر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر جسم پہ چادر اوڑھ لو، تو اللہ نے ان کو بڑا حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ جب اسلام لانے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے بقیہ ساتھی تو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ رکے رہے اور انہوں نے اپنا نیا سوٹ پہنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ان کی آمد سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرما چکے تھے کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس یمن کا ایک معزز فرد آنے والا ہے جس پر بادشاہت کے اثرات ہیں، یعنی آپ نے تعریفی کلمات فرمائے۔ تو جب میں اندر آیا تو مجھے لوگوں نے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی؟ تو میرے قریب بیٹھنے والے شخص نے فرمایا ہاں، آپ نے ایسے فرمایا۔ اب آپ نے ان کا بڑا احساس و اکرام فرمایا۔ ایک دفعہ جب یہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے تکیہ ان کو پیش کیا، چونکہ قوم کے اپنے قبیلے کے سردار تھے تو آپ نے اعزاز و اکرام فرمایا، تکیہ پیش کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، امام ذہبی نے نقل کیا کہ یہ جب آئے تو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، صحابہ اکرام پہلے ہی سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر وہ سمیٹ کر لپیٹ کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا جریر یہ لو اور اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے وہ چادر لی، اس کو اپنی آنکھوں اور چہرے سے لگایا اور عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھی اعزاز و اکرام ایسے ہی فرمائے جیسے آپ نے میرا اعزاز و اکرام فرمایا۔ اس وقت آپ نے یہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، کہ جب کسی قوم کا معزز فرد تمہارے پاس آئے، کسی قبیلے کا معزز شخص ہے، اس کی اپنے قبیلے میں عزت ہے، وہ ذی وجاہت ہے، تو تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو۔ یعنی ہر فرد جو اپنے علاقے میں معزز ہے، قوم کا سردار ہے، بڑا شخص ہے، تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کا اعزاز اور اکرام کرو۔ یعنی اسی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے امت کے سب معزز ترین افراد، قبیلے خاندانوں کے بڑے سربراہ بزرگ لوگ، ان کی عزت کا درس وہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معززین کے اعزاز اور اکرام کا حکم فرمایا ہے، جو معزز سمجھے جاتے ہیں ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں تہذیب الاسماء میں ہے کہ بڑے طویل القامت تھے، کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی کوہان کے برابر ان کا قد تھا، یعنی اونٹ کے برابر آ جاتے تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب مختلف قبائل کے وفد آتے
تو آپ ان کو بلواتے، یعنی یہ بہت معزز اور خوبصورت فرد تھے، تو یہ جب اور قبائل آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے، تو یہ اپنی بڑی خوبصورت حیت کے ساتھ، اچھے جوڑے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر فرماتے کہ ہمارے پاس بھی ایسا خوبصورت آدمی موجود ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذی الخلصہ کے بت سے مجھے کون نجات دلائے گا، یعنی ذی الخلصہ یمن میں ایک کعبہ یمانیہ ایک بت خانہ بنا رکھا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بتوں والا معاملہ تھا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم یہ کر لو گے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور 150 سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے آپ کی خدمت میں اپنا مسئلہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ یہ گئے اور وہاں جا کر اس بت کو ذی الخلصہ جس کا نام تھا اس کو ادھیڑ ڈالا، یعنی اس کو جلا دیا اور اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا، بعض روایات میں ان کا نام ابو ارطاط آتا ہے، کہ آپ کو خوشخبری سنائیں جا کر کہ اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا، اور انہوں نے جا کر بتایا کہ ہم نے اس بت کو خارشی اونٹ کی طرح کر دیا، یعنی جلا کر اس کو خارشی اونٹ کی طرح بنا دیا، جو اس کی ہیبت اور حیت یا خوبصورتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس پر آتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس کو ہم نے ادھیڑ ڈالا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک اور اعزاز اور اکرام بھی بخشا کہ جریر میرے اہل بیت میں سے ہے، یعنی جریر میرے خاندان کے افراد میں سے ہے، جیسے آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان اہل بیت میں شامل ہے۔ اس طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ایسا ہی جملہ اعزاز و اکرام والا ارشاد فرمایا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، تو ایک بات خاص طور پہ آپ نے فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ تو ایک موقع پر انہوں نے کسی کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، تو جو شخص یعنی خریدنے کے لیے جس کو بھیجا تو اس سے فرمایا کہ اس مالک کو لے آنا، اس کو پیسے دے دیں گے۔ تو وہ شخص جو خریدنے گیا تھا اس نے گھوڑے کا سودا بعض روایات میں 200 اور بعض میں 300 درہم کا ہے کہ اس مقدار پہ سودا کیا۔ تو جب وہ گھوڑا آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عمدہ اچھی چال ڈھال والا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت یہ نہیں ہے جو تم نے لی ہے، اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے قیمت بڑھا دی، 400 یا 500 درہم کر دی، پھر 600، پھر 700، پھر 800، یعنی مالک بیچ رہا تھا 300 درہم میں یا 200 درہم میں، انہوں نے اس کی قیمت بڑھا کر 800 درہم دی۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت مالک جب خود 200 یا 300 درہم دینے پر راضی تھا تو آپ نے اس کی قیمت بڑھائی کیوں؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عجیب جواب ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جب میں نے بیعت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یعنی دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا، ان کے خیر خواہ رہنا۔ تب یہ شخص جو گھوڑے کا مالک تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے، یعنی چیز اس کی ہے لیکن وہ اس کا مارکیٹ ریٹ نہیں سمجھتا
کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو میں نے اس کی قیمت بڑھا کر دی جتنا اس کا گھوڑا قیمتی تھا، یعنی اس کے گھوڑے کی جو حقیقی قیمت تھی میں نے اس کو وہ دی ہے، چونکہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عہد کیا تھا کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور خوبصورت صحابہ میں ہیں، بہت ساری روایات بھی ان سے مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعزاز و اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ اس میں دو باتیں، ایک معزز فرد کا اعزاز اور اکرام، اور دوسرا خیر خواہی، کہ ہم کسی کا نقصان نہ کریں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، جس میں اگلے کا فائدہ ہو وہ معاملہ اس سے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔